بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور سلسلہ جاری دورہ ترجمہ قرآن حکیم کا، اور ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 سے۔ ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں۔ قل آپ فرما دیجئے ما انفقت من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، کہ تم جو مال خرچ کرو تو ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ تو کن کن پر خرچ کیا جائے اس کی تفصیل آ رہی، البتہ یاد رہے ماں باپ کی تو کفالت کی ذمہ داری آ جاتی ہے بیٹوں پر، جی، اور ماں باپ کو زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی، ان کی تو کفالت ہی ہم نے کرنی ہے، اور یہ کوئی ان پر احسان نہیں جتا رہے بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے۔ کب ہم کیا تھے اور انہوں نے پال پوس کر ہمیں اللہ کے فضل سے جوان کیا۔ ہاں پھر رشتہ دار ہیں، ان میں اگر کوئی صاحب نصاب نہ ہوں اور مستحقین، ان کو زکوٰۃ تک بھی دی جا سکتی ہے۔ یتیم، مسکین اور مسافروں پر خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی۔ یہ حقوق العباد کے حوالے سے بھی دین رہنمائی عطا کرتا ہے، تو انفاق کے حوالے سے یہ پہلو بھی سامنے آ گیا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو نیکی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے نا، تو پھر فوٹو کھنچوانے کی ضرورت نہیں ہے، بینر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، شکریہ فلاں شکریہ فلاں، ہاں جی، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکی کرے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ انفاق کے بعد اب قتال کا بیان، اور قتال یعنی جنگ اچھی تو نہیں لگتی نا، لیکن آئیے اللہ تعالیٰ کے کلام سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کس پیرائے میں ہمیں بتا رہا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار محسوس ہو رہا ہے۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ممکن ہے کہ تم ایک بات کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسى ان تحبوا شیئا، اور عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، تم ایک چیز کو پسند کرو۔ وعسى ان تحبوا شیئا، اور ممکن ہے کہ تم ایک شے پسند کرو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ اکبر، کیا فرما رہے اللہ، تم ہو سکتا ہے ایک بات کو ناپسند سمجھو، ناگوار سمجھو، اس میں خیر ہو، اور ایک بات تمہیں بڑی اچھی لگ رہی ہے بہت اٹریکٹیو لگ رہی ہے، اور اسی میں تمہارے لیے شر ہو۔ اگلا جملہ بڑا کمال کا اللہ رب العالمین کا کلام ہے نا، اللہ اکبر، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بچہ انگاروں میں ہاتھ ڈالتا، اس کو لائٹ نظر آتی، ہم کہتے ہیں تجھے نہیں پتا، ہمیں پتا ہے، ہاتھ ہٹا بھائی، ہم کہتے ہیں ہمیں پتا ہے تجھے نہیں پتا۔ اللہ فرما رہا ہے تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، تو اگر اس سے قتال کا حکم دیا جو تمہیں ناگوار لگ رہا ہے اس میں خیر ہے، کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہیں شے ناگوار لگے اسی میں خیر ہو، تمہیں شے اچھی لگے اور اسی میں شر ہو، اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے، قتال کا ذکر آ رہا ہے، انفاق کا ذکر آ رہا ہے، اور کچھ معاملات کے حوالے سے بھی رہنمائی ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجیے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ کا معاملہ ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، اور کہیں ایک جھڑپ کا معاملہ ہو گیا وادی نخلا میں، ایک ایکسپیڈیشن نبی علیہ السلام نے ایک مہم بھیجی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں مدبھیڑ کا معاملہ ہو گیا کفار سے، اور ایک مشرک قتل ہو گیا، اور یہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ تھی، اور یعنی کہ آگے رجب کا معاملہ آ رہا تھا، تو بات یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، جبکہ رجب کا معاملہ شروع ہو گیا تھا، ایک مغالطے کا معاملہ تھا، تو مشرکین نے بڑا شور بچا دیا، دیکھیے جی حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کر دی، حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کر دی۔ ایسے موقع پر لوگوں کو بہت ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہاں قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجیے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ کا معاملہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا یعنی انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر گناہ کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ حرمت والے مہینے میں اگر کوئی جھڑپ کا معاملہ ہو گیا، غلط ہوا ہے معاملہ، یعنی کہنا چاہیے کہ حرمت والے مہینے میں نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ان مشرکوں نے جو شور مچایا ہے، ان مشرکوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کا کفر کرتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہاں کے رہنے والوں کو نکالتے ہیں، ہجرت پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ جو جرائم کی لسٹ ہے، ان کے سنگین جرائم، یہ زیادہ بڑے جرائم ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں۔ اور فرمایا والفتنة
اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر بھاری اور بڑا گناہ ہے۔ اور فتنہ وہی کہ جن حالات میں اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو اور زندگی اجیرن کی جا رہی ہو، حرام پر مجبور کیا جا رہا ہو، ایسے فتنے کے حالات کو فروغ کرنے، ختم کرنے کے لیے قتال کا حکم ہے۔ آیت نمبر 193 میں ذکر آ چکا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، وہ تو تمہارے ایمان کے در پہ ہیں۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے سورۃ البقرہ کے مطالعے میں، یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ البقرہ آیت نمبر 120 میں یہ بات آ چکی ہے۔ یہاں پر وہ ذکر آئے اگر ان سے ممکن ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر ڈالیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دین سے پھر جانے والوں کے بارے میں، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور تم میں سے جو پھر جائے اپنے دین سے اور مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مرتد، اپوسٹیٹ، دین سے پھر جانے والا، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم میں۔ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی دعا تو کرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھنا ہے تو یہ کام تو کرو، ایمان۔ جب موقع ہجرت اور جب موقع جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ یہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنو گے۔ محض لپ سروسنگ سے نہیں ہوگا، محض دعووں سے نہیں ہوگا، عمل کا ثبوت بھی پیش کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے تدریجاً جو احکامات آئے اس ضمن میں پہلا حکم آ رہا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور ہاں لوگوں کے لیے کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ ذرا جوئے میں جیت گئے تو کچھ وقتی طور پر پیسہ مل گیا، اور شراب پی کر کچھ لوگوں نے سمجھا کہ تھوڑا غم غلط کر لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ چھوٹا بڑا کوئی فائدہ لیکن گناہ بڑا ہے۔ فاثمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ یہ پہلا تدریجی حکم آیا، بعد میں سورہ نساء اور سورۃ المائدہ میں مزید احکامات آئے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں وہ تفصیل بعد میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شراب، جوا اور جتنی حرام چیزیں ہیں اور حرام امور ہیں ان سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا خرچ کرے۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے جو عفو یعنی ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ انتہائی شکل ہے۔ ضرورت پوری ہو گئی، باقی بس اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی مکرم علیہ السلام نے تو اسی سطح پر زندگی بسر کی ہے۔ آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا؟ کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کیوں؟ اتنا مال ہی نہیں تھا کہ جس پہ زکوٰۃ اپلیکیبل ہو۔ ہاں امت کو یہ تقاضا نہیں کیا گیا، مگر امت کو اس ساری کیفیت کو سامنے رکھ کر آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ہے دین کا قانونی پہلو کہ زکوٰۃ تو دینی ہے، اور منیمم کیا ہے تقاضا؟ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دو۔ میکسیمم کیا ہے؟ جو ضرورت سے زیادہ ہے دے دو۔ درمیان میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، اس کو فل کرنا ہے۔ جتنا آخرت پر یقین بڑھے گا اتنا بندہ اپنے معیار زندگی کو کم اور ہلکا رکھ کر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ لگانے کی کوشش کرے گا۔ تو ایک دین کا لیگل کوڈ ہے قانونی پہلو، اور ایک دین کا اسپرچول کوڈ ہے روحانی پہلو۔ دونوں کے اعتبارات سے توجہ دلائی جاتی ہے بار بار قرآن پاک میں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کو واضح فرماتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں۔ یہ احکامات تمہاری بھلائی کے لیے، لیکن مقصود کہاں؟ آخرت کی زندگی کو سامنے رکھو، اور یاد رہے جتنا دنیا میں رہنا اتنی دنیا کی فکر کر لیں، اور جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کی فکر کر لیں۔ ہم لوگ بڑے لاجیکل سوچتے ہیں نا، تو بہت سمپل سی لاجک ہے، عارضی سی دنیا ہے تو تھوڑا سوچیں، اور ہمیشہ کی آخرت کی زندگی تو اس کا زیادہ سوچیں۔ اٹس ویری مچ سمپل لاجک، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرما رہے دنیا اور آخرت کے بارے میں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے۔ ناظرین کرام ایک نوٹ کیجئے گا، آج ہمارے سوالات کی بھرمار ہے، ہر طرح سوال۔ قرآن پاک میں کم و بیش 14 سوالات ہیں
جو صحابہ کرام کے ملتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہی یہاں پر آ رہے ہیں۔ شراب و جوئے کے بارے میں سوال ہو گیا، عرب میں چلا آ رہا تھا سلسلہ، خرچ کرنے کے بارے میں آگے، اب یتیموں کے بارے میں 14 سوالات، اور سارے پریکٹیکل کوسچنس ہیں۔ ہم لوگ بحثوں میں فضولیات میں زیادہ پڑے رہتے ہیں، عمل کے میدان میں کمی کوتاہی اور بلکہ زیرو ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ۔ صحابہ کرام کے سوالات عمل کے میدان سے متعلق تھے، وہی سوالات یہاں پر آ رہے ہیں، غور کیجئے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے ان کی اصلاح کا معاملہ کرنا بہتر بات ہے۔ ہمارا دین یتیموں کے بارے میں بہت تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، پھر اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ کیا ملا لو کا مطلب ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں بتایا تھا، لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طریقے پر جو سب سے بہترین ہو۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 وہ مکی صورت، ابھی ہم البقرہ مدنی صورت کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے، اور اپنی ہانڈی الگ بنانا، یتیم سرپرستی اس کی کر رہے ہیں، اس کی ہانڈی الگ بنانا بڑی مشقت کا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرما دی کہ اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو وہ تمہارے بھائی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ فساد مچانے والے کو اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور تم کو مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے مشقت میں نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون فساد کرنے والا ہے، کون اصلاح کرنے والا۔ تمہاری نیک نیتی ہے، اپنے ساتھ اس کے مال کو تم ملا کر کچھ استعمال کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مزید تفصیلات یتیموں کے بارے میں سورہ نساء میں بھی ہم پڑھیں گے، سورہ انعام میں بھی پڑھیں گے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد مشرکین سے، یعنی مشرک مرد مشرک عورت سے نکاح، اس کی ممانعت کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور یقیناً ایک مسلمان کنیز کسی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں مشرک عورت کتنی بھلی لگے۔ اللہ اکبر۔ اصل بات کیا ہے؟ ایمان کا معاملہ۔ تو مشرک عورت سے مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح مشرک مرد سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان مرد ہے، مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور مسلمان عورت ہے، مشرک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بات آگے آ رہی ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مسلمان عورتوں کا مشرکوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مشرک یعنی مرد ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً مسلمان غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، چاہے وہ مشرک مرد تمہیں کتنا بھلا لگے، بڑا ہینڈسم ہے، ظاہری طور پر بڑا اسمارٹ ہے، اور بہت بڑا فنکار بھی شاید ہوگا، بڑا مالدار بھی ہوگا، نہیں، شرک پر ہے تو جہنم میں جانے والی بات ہے، یہ شرک اور لے جانے والی بات ہے۔ مسلمان غلام بہتر ہے اس مشرک کے مقابلے میں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ یہ جو نکاح کا بندھن ہے نا، یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا ایک بندھن ہوتا ہے، اس کا قلب پر، تمدن پر، نسلوں پر اثر پڑتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جن مسلمانوں کو اللہ کا خوف نہیں رہا، مشرکوں سے نکاح بھی ہو رہا ہے، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، اولاد کا تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کل کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کو۔ آگے سنیے، فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک جہنم کی آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف۔ تو اب کس کی مانیں گے؟ مشرکوں کی مانیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو مشرکوں سے نکاح کی ممانعت کا یہاں پر تفصیلی ذکر آ گیا۔ فرمایا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ 27 رکوع البقرہ کے مکمل ہوئے۔ جی ابھی صبر کرنا ہے، ہم نے 40 رکوع ہیں سورۃ البقرہ میں، انشاءاللہ کل یا آج جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تکمیل ہوگی۔ البتہ اب 4 رکوع بڑے قیمتی آ رہے ہیں۔ اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں بڑے قیمتی، سب رکوع قیمتی، مگر جو اب رکوع آ رہے ہیں وہ گھریلو زندگی کے بارے میں بہت قیمتی ہیں۔ رکوع نمبر 28، 29، 30، 31، 4 رکوع کنزیکٹیو ہیں، اور ہم قتال کی بات کرتے ہوئے آئے، انفاق کی بات کرتے ہوئے آئے، غلبہ دین کی بات کرتے ہوئے آئے، اور بہت سارے احکامات۔ اب آپ دیکھیے گھر کو کنفائنڈ کر کے اس سے متعلقہ ہدایات، اللہ کا عجیب کلام، سبحان اللہ، عجیب عربی میں خوبصورت کو کہتے ہیں، ریمارکیبل کو کہتے ہیں۔ کبھی آسمان و زمین کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی قتال کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی انفاق کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی کفار کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی مشرکوں کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی منافقین کا ذکر آ رہا ہے، اور کبھی گھریلو زندگی کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا
تنوع اور ورائٹی آف ٹاپکس ہے اللہ رب العالمین کے کلام میں۔ اب 4 رکوع جو آ رہے ہیں معاملات کے حوالے سے، گھریلو زندگی کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے رہنمائی ہے، اور اگلے رکوع کے اندر خواتین سے متعلقہ کچھ امور کے بارے میں رہنمائی عطا ہو رہی ہے اور کچھ اور ہدایات بھی۔ ارشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وہ حالت حیض کے بارے میں پوچھتے، خواتین کے مخصوص ایام کا معاملہ۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے وہ گندگی کا معاملہ، ایک ناپاکی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس تم عورتوں سے علیحدہ رہو حالت حیض میں۔ علیحدہ رہنے سے مراد جو شوہر اور بیوی کا حتمی تعلق ہے وہ قائم نہ کیا جائے، باقی ساتھ کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، آرام کریں گے، کچھ منع نہیں ہے۔ حتمی جو تعلق ہے زوجین کا اس کو منع کیا گیا ہے۔ یہ ہے اعتدال جو ہمارے دین نے بتایا، اور دنیا کے مذاہب کے اندر انتہا، کبھی اس کو اچھوت بنا کر گھر سے باہر رکھ دیا جاتا تھا اور کبھی دوسری انتہا پر ہر طرح کا تعلق قائم ہوتا تھا۔ ان انتہاؤں سے روک کر اعتدال والا رویہ اختیار کرنا، یہ ہمارے دین نے تعلیم عطا فرمائی ہے۔ فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس تم عورتوں سے علیحدہ رہو حالت حیض میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ مراد قریب جانے سے وہی زوجین والا تعلق، حتمی تعلق، وہ منع ہے، یہاں تک کہ پاک ہو جائیں، اور پاک ہونے کے لیے ان کو وہ غسل کرنا ہوگا۔ تفصیلی احکامات ہمیں جاننے چاہیے، سیکھنے چاہیے، اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ جی اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں حکم دیا ہے۔ مراد یہ وہ فطری طریقہ ہے، انسانوں میں ودیعہ شدہ ہے، اور وہ تعلق اس طریقے پر قائم کرنا مقصود ہے کہ اولاد کا حصول بھی اس میں ممکن ہو سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی میں ودیعت کر رکھا ہے، اس فطری جائز طریقے کو اختیار کرو۔ اگلی آیت کریمہ میں بہت قیمتی نقطہ آ رہا، بلکہ آیت کے اگلے حصے میں بڑا قیمتی نقطہ آ رہا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے کن سے؟ خوب توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ محبت فرماتا ہے کن سے؟ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ توبہ کا ذکر پہلے، طہارت کا ذکر بعد میں، غسل کی طرف اشارہ بھی آ گیا، وہ سنت رسول کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پاک ہونے کے لیے غسل خواتین کو کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو آیت کریمہ کا اختتام ہے، پہلے توبہ کا بیان، پھر طہارت کا بیان۔ ایک ظاہر کی طہارت ہے، وضو غسل جس کے لیے کیا جاتا ہے، ایک باطن کی طہارت ہے جس کے لیے توبہ کی جاتی ہے، اور بڑا پیارا جملہ ہے کہ توبہ کیا ہے؟ یہ روح کا غسل ہے۔ اللہ اکبر! یہ روح جو آلودہ ہو جاتی گناہوں سے، اس کا غسل کیا ہے؟ توبہ۔ توبہ کا ذکر پہلے، طہارت کا ذکر بعد میں، باطن کی پاکیزگی زیادہ اہم، اس کا ذکر پہلے، اور پھر ظاہر کی پاکیزگی کا ذکر ہوا۔ اگلے الفاظ آپ غور فرمائیے گا، بڑے شائستہ انداز میں یہ زوجین کے معاملات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ ارے بھائی آدمی بیج ڈالتا ہے فصل کے لیے، تو زوجین کے تعلق ایک بڑا حاصل کیا ہے؟ اولاد کا حصول۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، پس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، تعلق قائم کرنا اور سکون حاصل کرنا، لذت حاصل کرنا، سب کچھ ٹھیک ہے، البتہ وہ حتمی تعلق کے تعلق سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اولاد جو تدبیر کرنی مستقبل کی، وہ کیا؟ اولاد کے حصول کو پیش نظر رکھو، اور اس کے لیے حتمی تعلق کیا ہے؟ ہم سب اس سے واقف ہیں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، اشارہ اولاد کے حصول کی طرف۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور تم جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ ان احکامات کا خیال کون رکھے گا؟ جس کو اللہ کا خوف ہے، جس کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، وہی ان احکامات پر عمل کرے گا۔ اور آگے تفصیلی احکامات طلاق اور رضاعت اور خلا اور عدت کے بارے میں آ رہے ہیں، تفصیلی بات آگے کریں گے کہ جس کو اللہ کا خوف ہوگا وہ ان احکامات کی پاسداری کرے گا، ورنہ تو پھر لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو آڑ نہ بناؤ۔ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم حسن سلوک کرنے اور تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو گے۔
کبھی انسان فطرت اس میں ذرا کمزوریاں بھی ہیں کہ انسان کبھی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر قسم اٹھا لیتا ہے میرے باپ کی توبہ جو آئندہ میں ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کروں، میری توبہ کہ آئندہ میں اس کی کبھی مدد کروں، نہیں، یہ جذبات سے مغلوب ہو کر آدمی قسم اٹھا لیتا ہے، یہ رویہ درست نہیں۔ تو اللہ کی قسم ایسے نہ اٹھاؤ کہ تم نیکی کا کام نہیں کرو گے، تقوی کی روش اختیار نہیں کرو گے اور تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، ایسا نہ کرو، بلکہ اعتدال پر رہو اور خیر کا موقع ملے، نیکی کا عمل کرنے کا موقع ملے کر ڈالو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارا مؤاخذہ نہیں فرماتا تمہاری لغو یعنی لا یعنی قسموں پر، لیکن وہ تمہارا مؤاخذہ فرماتا ہے اس پر جو تمہارے دلوں نے پورے ارادے کے ساتھ کمایا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بردبار ہے۔ قسم بڑا اہم معاملہ ہمارے دین میں، عربوں کا مزاج تھا لایانی قسمیں، بات بات پر قسمیں اٹھا لیا کرتے تھے، جو بلا ارادہ قسمیں ہیں اس پر تو مؤاخذہ نہیں، لیکن جو بندہ دل کے ارادے سے قسم اٹھاتا ہے اس پر مؤاخذہ بھی ہوتا ہے اور شریعت کے احکامات بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایک خاص قسم کا معاملہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں ایک بری رسم تھی کہ کہتے تھے میں اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کروں گا، اور اس کو لٹکتا چھوڑ دیا کرتے تھے، بیچاری مر جاتی تھی، یعنی کہ اسی مصیبت کے اندر پڑی رہ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کا خاتمہ فرمایا، اگر کوئی ایسا کرے میں نہیں جاتا اپنی بیوی کے پاس، میں تعلق قائم نہیں کرتا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری سیٹ کر دی اور مدت معین کر دی 4 مہینے کی۔ آگے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھاتے ہیں انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا لحاظ رکھا اور 4 مہینے کی ایک مدت سیٹ کر دی۔ 4 مہینے کے اندر تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جانا چاہیے، تعلق قائم کرنا چاہو تو قائم کر لو۔ اب اگر قسم اٹھا لی تھی، قسم اٹھاتے تبھی ایلا کا معاملہ بنتا ہے، تو قسم توڑنا ہوگی، اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارے کا بیان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو قسم توڑیں گے تبھی رجوع ہو سکے گا، کفارہ دینا پڑے گا، ٹھیک، اور 4 مہینے گزر گئے تو پھر شریعت کا حکم لاگو ہوگا، نکاح ختم ہو جائے گا۔ باقی تفصیلات تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ طلاق کے بارے میں مزید ہدایات آگے بھی آ رہی ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی انتظار کریں 3 حیض تک۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپائیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہ طلاق یافتہ عورت کی عدت کا ذکر آ رہا ہے، 3 حیض کا بیان۔ کچھ اور احکامات ہیں، چھوٹی عمر کی خواتین یا ایسی خواتین جن کو بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، کچھ احکامات آئیں گے 28 سپارے میں سورہ طلاق میں، وہاں ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ طلاق یافتہ عورت کی عدت کا ذکر آ رہا ہے، 3 حیض کا بیان۔ اور اگر حمل میں کچھ پیدائش کا معاملہ ہو گیا ایک بچے یا بچی کی، تو اس کو چھپانے کی اجازت نہیں۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اگر انکم نہ یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخر کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں اگر وہ اصلاح کا معاملہ کرنا چاہیں، معاملے کو سیٹ کرنا چاہیں۔ شوہر کو یعنی مرد کو طلاق دینے کا حق دیا تو وہ رجوع بھی کرے گا۔ عورت طلاق مانگ سکتی ہے، ذکر آگے آئے گا، جس کو ہم خلا بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے شوہر ان کی واپسی کے زیادہ حقدار اس مدت میں اگر وہ اصلاح کا معاملہ کرنا چاہیں۔ ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے گا، بار بار ذکر آئے گا، ابھی بات آئی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ آج تو لوگوں نے دین کا کھلواڑ بنا رکھا ہے نا، دین کی تعلیمات سے دوری تو ہے ہی ہے، مذاق بھی اڑا رہے ہیں، ڈرامے بنائے جا رہے ہیں اور ڈائلاگ کے اندر شریعت کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ عورتیں سڑکوں پر آ کر شریعت کی واضح تعلیمات کا انکار کرتی ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ان احکامات پر عمل وہ کرے گا جس کو اللہ کا خوف ہے۔ جس کو اللہ کا خوف نہیں، وہ نکاح نہیں کر رہا ہے، تو باقی باتیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ جملہ بہت تلخ محسوس ہوگا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں، بعد میں بھی ذکر آ جائے گا۔ آگے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے۔
جس طرح کی ذمہ داریاں عورتوں پر ڈالی گئی مردوں کے حق کے حوالے سے، ایسے حقوق عورتوں کو عطا کیے گئے، ہاں بالمعروف، بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ یہ درجہ کیوں دیا گیا؟ سورہ نساء میں بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے، مشہور آیت ہے، آیت نمبر 34، مردوں کو یاد ہوتی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، وہاں تفصیل آ جائے گی۔ انتظامی معاملات چلانے کے اعتبار سے بھی، ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے اعتبار سے بھی، کفالت کی ذمہ داری بھی مرد پر ہے، اور اتھارٹیٹیو رول بالآخر اس کو گھر میں دیا گیا۔ عورت اس کے انتظام میں رہے گی، مشاورت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن معاملہ چلانے کے لیے، گھر کا سسٹم، انسٹیٹیوشن چلانے کے لیے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ برتری حاصل ہے۔ برتری اس میں کوئی عورت کو ڈی گریڈ نہیں کیا گیا، نظام چلانے کے لیے اتھارٹی مرد کو دی گئی۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، جو چاہے حکم دے، حکیم حکمت والا ہے، جو حکم اس نے عطا فرمایا وہ سراسر جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، اسی کو مان لینے میں خیر ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ بیان مکمل ہوتا ہے، آئیے دعا کر لیتے ہیں مختصراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ان ساری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی کی توفیق دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ عفت والی، پاکیزگی والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے، اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا دے، اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔